صدر ٹرمپ نے اپنا اور امریکہ کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. اپنے جن اتحادیوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی منتیں کر رہے ہیں, جنہیں دھمکیاں دیتے تھے اب ایران کے خلاف کردار ادا کرنے کے لیے ان سے درخواستیں کر رہے ہیں. مگر ساتھ ہی ٹرمپ ایران سے 8 دفعہ جنگ جیتنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں, اور جس ایران کی نیوی, فوج, قیادت اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا 8 دفعہ اعلان کر چکے ہیں, اسی ایران کے خلاف فرانس, جاپان, جنوبی کوریا, برطانیہ, یہاں تک کہ چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مل کر اپنی اپنی نیوی کے جہازوں کا قافلہ بھیجیں تاکہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول سکے. وہی اسٹریٹ آف ہرمز جو اس لیے بند ہے کیونکہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ایران سے خطرہ ہے, اسی ایران سے جو بقول صدر ٹرمپ کے 2 ہفتے میں 8 دفعہ امریکہ سے جنگ ہار چکا ہے اور تباہ ہو چکا ہے. 2 ہفتے پہلے تک صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے, ہم اکیلے ہی ایران کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. مگر اب دیگر ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف متحد ہو کر اسٹریٹ آف ہرمز کھلوائیں کیونکہ یہ تو ایک ٹیم ایفرٹ ہونی چاہیے. اور اس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کی جس سیکیورٹی امبریلا کے دعوے کیے جاتے تھے وہ تو سوراخوں سے بھری ہوئی چھتری نکلی, بجائے اس کے کہ یہ سیکیورٹی امبریلا خطروں سے روکتی, اس نے تو الٹا خطرات کو دعوت دے دی ہے. اور اب امریکہ دوسروں سے یہاں تک کہ چین سے بھیک مانگ رہا ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو محفوظ رکھا جا سکے. ایران اپنے پڑوسی بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ امریکہ کو خطے سے نکال دیں کیونکہ اسے آپ کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اسرائیل کی فکر ہے. اب صدر ٹرمپ برطانیہ سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے جہاز بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, مگر جب صدر ٹرمپ نے نیتنیاہو کے ساتھ مل کر ایران جنگ شروع کی اور برطانیہ نے اپنی ملٹری بیسز حملوں میں استعمال کرنے سے انکار کیا, اور پھر بعد میں سائپرس میں برطانوی بیس پر ایران ڈرون کے حملے کی خبر آنے کے بعد جب یہ خبر آئی کہ برطانیہ اپنی فورسز کے دفاع کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو صدر ٹرمپ نے اب سے ٹھیک 1 ہفتے پہلے 8 مارچ کو سوشل میڈیا پر برطانوی وزیر اعظم کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر, ہمیں آپ کے ایئر کرافٹ کیریئر کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو جنگ میں اب شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں. یعنی 1 ہفتے پہلے اس طرح مذاق اڑایا, اور اب دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے بھی صدر ٹرمپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے جہاز بھیجو اور ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلواؤ کیونکہ یہ تو ہم سب کی ٹیم ایفرٹ ہونی چاہیے. اور اب ایران نے برطانیہ کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے جہاز بھیجے تو ایران برطانیہ کے خلاف کارروائی کرے گا. اور وہ صدر ٹرمپ جو نیٹو اتحاد کو بیکار کہتے رہے, اس کا مذاق اڑاتے رہے, انہی صدر ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں اسی نیٹو اتحاد کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر نیٹو میں موجود امریکہ کے اتحادیوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں میری مدد نہ کی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا یا پھر منفی جواب دیتے ہوئے مدد کرنے سے انکار کیا تو یہ نیٹو کے مستقبل کے لیے بہت برا ہوگا. صدر ٹرمپ کی اس مہینے کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ سے چین میں ہونے والی ایک سمٹ میں ملاقات بھی طے ہے, مگر صدر ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں چین کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس سمٹ میں بھی تاخیر کر دیں گے اگر چین نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں امریکہ کی مدد نہ کی تو. اور صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں سب نے ہی صدر ٹرمپ کو جواب دے دیا ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ ایران کے خلاف وسیع جنگ کا حصہ نہیں بنے گا, لیکن وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ قابل عمل مشترکہ منصوبے پر کام کرے گا, مگر یہ آسان ٹاسک نہیں ہوگا. جرمنی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے جرمنی کوئی فوجی تعاون نہیں کرے گا. جرمن وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ٹرمپ چند یورپی ممالک سے ایسے کس کام کی توقع رکھتے ہیں جو امریکی نیوی نہیں کر سکتی ہے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم نے اسے شروع نہیں کیا ہے. جبکہ اسپین نے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ غیر قانونی جنگ ہے. اس کے علاوہ اٹلی کے وزیر خارجہ نے بھی انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران کے خاتمے کے لیے سفارتکاری ہی صحیح راستہ ہے. اس کے علاوہ یونانی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی فوجی آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا, جبکہ جاپان, آسٹریلیا اور جنوبی کوریا بھی اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کر چکے ہیں. یعنی صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اکیلا کر دیا ہے. وہ کہتے تھے کہ امریکہ اکیلا ہی کافی ہے, اتحادیوں کو امریکہ چاہیے, امریکہ کو اتحادی نہیں. اب اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں کوئی حصہ نہیں چاہیے. صدر ٹرمپ جس چین کو ٹیرف کی دھمکیاں دیتے تھے اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جہاز بھیج کر اسٹریٹ آف ہرمز کھلواؤ کیونکہ یہاں سے تمہیں ہی تیل اور گیس ملتا ہے, مگر دوسری طرف چین عرب ممالک سے اپنی مطلوبہ مقدار کے مطابق نہ صحیح مگر ایران سے پہلے سے زیادہ تیل خرید رہا ہے, روس سے تیل خرید رہا ہے. اور خبروں کے مطابق ایران کو چین
सैटेलाइट मदद भी फराहम कर रहा है ताकि प्रिसिशन के साथ ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स अपने टारगेट्स को निशाना बना सकें, और ये नजर भी आ रहा है। और चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि तमाम इतराफ कशीदगी को नीचे लाएं और जंग को खत्म किया जाए। यानी चीन भी ताकत का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने को तैयार नहीं है। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा हसास हैं तो वो ये है कि दुनिया में ट्रेड यानी तिजारत डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बिल्कुल ना हो। ब्रिक्स के इजलास में इस हवाले से बात हुई कि डॉलर के अलावा ये मुमालिक आपस में दीगर करेंसीज में ट्रेड करेंगे, तो सदर ट्रंप ने शदीद तनकीद की और चीन और भारत और दीगर मुमालिक को धमकियां भी दी। मगर अब जब सदर ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ किसी भी तरह खुल जाए, तो ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान उन जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे सकता है जिनमें तिजारत अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन में की गई हो। एक ईरानी ऑफिसर ने ईरान में मौजूद CNN के रिपोर्टर को यह बात बताई है। ये बात वाज़ेह हो कि पाबंदियों के बाद रूस और ईरानी तेल के अलावा दुनिया में तकरीबन तमाम तिजारत अमरीकी डॉलर्स में ही होती है, तेल और गैस की। और ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ये कैसे यकीनी बनाएगा कि ये तिजारत चीनी करेंसी में हो और उसके बाद ही जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरे। मगर अमेरिका इस वक्त दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम पर राज करता है। दुनिया की तिजारत अमरीकी डॉलर में होती है क्योंकि अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। अमरीका बहुत बड़ा बजट खसारा करता है, मगर वो खसारा डॉलर छाप कर पूरा कर लेता है और दुनिया के तमाम मुमालिक ही अमरीकी बॉन्ड्स और डॉलर्स एसेट्स में सरमायाकारी करते हैं। ईरान का ये ऐलान कि तिजारत अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी युआन में होगी तो ही बहरी जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी, काबिल अमल हो या ना हो, मगर सदर ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रखने के मुतरादिफ जरूर है। ईरान पहले ही चीनी जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जाने की इजाज़त दे चुका है, जबकि हफ्ते को 2 भारतीय जहाज़ों को भी गुजरने दिया गया जो LPG ले जा रहे थे। हालांकि खुद भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद हो रही है कि ना उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की मजम्मत की, ना खामनाई की शहादत की मजम्मत की। यहाँ तक कि जंग शुरू होने से पहले मोदी ने इसराइल का दौरा भी किया और नेतन्याहू की खूब तारीफें भी की। सदर ट्रंप ने ईरान के खाक जजीरे पर मिसाइल दागे और फिर धमकी दी कि इस वक्त तो इस जजीरे पर मौजूद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं, मगर आइंदा ऑयल सप्लाई पर भी हमले हो सकते हैं क्योंकि ईरान की 90% तेल की बरामदात इस जजीरे से होती हैं और अगर उसे तबाह कर दिया गया तो ईरान की मईशत बैठ जाएगी। मगर सदर ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दीगर जहाज़ों के लिए तो नहीं खोली, मगर चंद घंटों बाद 2 ईरानी जहाज़ों में इसी खाक जजीरे से तेल को लोड किया गया और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजारा गया और ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजेरा पोर्ट पर हमला कर दिया, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास करके तकरीबन 10 लाख बैरल्स तक मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल बरामद करने की सलाहियत रखती है। इस हमले के बाद थोड़ी देर के लिए फुजेरा पोर्ट पर ऑपरेशन रुका और फिर शुरू हो गया और आज फिर फुजेरा पोर्ट पर ड्रोन हमला हो गया और फिर ऑपरेशन मुतासिर हो गया।